آپ دیکھیں کہ ایک پمفلٹ کی اشاعت ہوتی ہے، اس کے ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ پہلے تو شروع میں لکھا جاتا ہے نا صحیح الاسناد، صحیح الاسناد نہیں، ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ضعیف الاسناد اور تاریخی روایات کے یعنی تاریخی جھوٹی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اب یعنی کہ ایک سامنے والے پر تاثر یہ جاتا ہے کہ جی اس کے ہر صفحے کے اوپر جب انہوں نے یہ لکھ رکھا ہے ایک اپنی جس کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جی یہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں رہے کہ اس کے ہر صفحے کے اوپر جو نا وہ صحیح الاسناد احادیث ہوں گی۔ لیکن شیخ صاحب بھی اس کو بخوبی جانتے ہیں اور آپ کے بھی ظاہر علم کے اندر ہوگی یہ بات کہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے حدیث کا صحیح الاسناد ہونا، ایک ہوتا ہے کہ اس صحیح الاسناد حدیث کا اس کے ان حقیقی معنی اور مفہوم کے ساتھ بیان ہونا کہ جو یعنی متکلم کی مراد ہے۔ صحیح۔ اب جیسے مثال اس کی لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہوں کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا صحابی جو ہے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تمہارا وہ سونا اس کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب میں نے کیا کرا کہ میں نے مراد رسول اس کو تو لیا نہیں، کیونکہ جو سمجھانے والا ہے نا مجھے وہ دیکھیں مجھے کس طرح سمجھا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول یہ بول کس کو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کس کو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ تو پھر وہ آپ کو بخاری مسلم سے پہلے تو اس نے آپ کو بخاری مسلم کہا نا، بخاری مسلم صحیح الاسناد احادیث، اب پہلے اس نے آپ کو وسوسہ دیا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول بول کس کو رہے ہیں۔ اب وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کا ایک ایسا ترک لے کر آیا کہ جس میں صحابی کا نام آ رہا ہے خالد بن ولید۔ اب دیکھیں یہ سمجھے گا ذرا صحیح الاسناد کی کہانی تیار کیسے ہو رہی ہے، لوگوں کو کس طریقے سے یعنی فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ وہ جا کے اس کا ایک طریق ڈھونڈا انہوں نے، اور طریق ڈھونڈنے کے بعد اس میں خالد بن ولید کا نام آ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں کس بات پہ کہ خالد بن ولید نے یعنی کہ عبد الرحمن ابن عوف کو سب کیا، اور سب کے معنی انہوں نے کر دیے وہاں پر گالی کے۔ اب جب کہ روایت میں یہ الفاظ تھے، سب کے معنی اصلاً تو تنقید کے ہوتے ہیں، اور روایت کے اندر یہ الفاظ تھے کہ آپ چونکہ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے تو آپ اپنی سبقت ایمانی کی وجہ سے آپ ہم پر رعب جمانا چاہتے ہیں، یہ تھا جملہ۔ انہوں نے اس کو کیا بنا دیا، لفظ سب کی موجودگی میں گالی۔ اب سامنے والے کو یہ تاثر دیا انہوں نے کہ دیکھو جی چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان پر تنقید کی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ اس سے پتہ لگا صحابہ کیٹیگرائزڈ ہیں۔ تو آپ چلا کے دیکھیں صحیح الاسناد کو بخاری مسلم سے باہر کسی اور یعنی طریق میں پہلے ڈھونڈا گیا، پھر اسے لایا گیا، پھر اس میں ایک لفظ کے معنی غلط کیے گئے جان بوجھ کے۔ معنی غلط کرنے کے بعد جو ہے نا مطلب اب تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو ضعیف الاسناد اور جھوٹی تاریخی بے سروپا روایات سے بچا رہے ہیں۔